السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالی نے آپ کو ہم کو دین متین دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور اس مذہب کے تئیں، اس کے حوالے، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں، کوئی اور مذہب نہیں۔ تو اللہ نے تمام باطل مذاہب کو، ادیان کو مسترد فرمایا، ریجیکٹ کیا، اور کہا کہ تمہارا دین اسلام ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کے علاوہ اپارٹ فرام دس کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ دوستو، ہماری زندگی کا جو مسلمان بحیثیت مسلمان جو ڈیفینیشن ہے، وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی دو چیزوں میں ہے۔ کیا ہے؟ اول یہ کہ عبادات سے مراد نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ، اور اس کے علاوہ ہے معمولات، یعنی آپ کی معمولات زندگی۔ جلدی سونا صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن آپ کو پابند نہیں کیا گیا کہ 10 بجے تو سو جاؤ ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ جلدی اٹھنا یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ صبح کی نیند رزق کو روکتی ہے، نوم الصبح یمنع الرزق، ہم نے بچپن میں یہ حدیث پڑھی ہے۔ لیکن اگر کوئی دیر تک سو جاتا ہے تو اس کی رحمت ضرور معاف فرماتی ہے، اس سے باز پرس نہیں ہوگی، اس سے پکڑا نہیں جائے گا، اسے سزا بولیے نہیں دی جائے گی۔ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، نماز فار ایگزامپل، نماز ہر حال میں فرض ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا کسی قسم کا کوئی کنسیشن ہے؟ اللہ نے کنسیشن رکھا ہے، کس کے لیے رکھا ہے؟ نماز ہر عاقل اور بالغ، عاقل یعنی جو عقل والا، بیوقوف پر، دیوانے پر، مجنون پر، جو مینٹلی ریٹارڈڈ یا بیمار ہو، اس پر فرض نہیں ہے۔ عاقل ہونا چاہیے، عقل والا، اور بالغ یعنی بڑا، بچوں پر فرض نہیں ہے۔ لیکن یہی مسلمان جس پر نماز ہر حال میں فرض ہے، جب یہ سفر پر جاتا ہے تو اللہ آپ کو کنسیشن عطا کرتا ہے، یعنی 4 رکعت کی 2 رکعت ہو جائے گی، اور جو سنت مؤکدہ ہے، یعنی پڑھتی ہیں حضور ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کثرت اور تواتر کے ساتھ، وہ غیر مؤکدہ ہو جاتی ہے، یعنی 4 والی نماز 2 رکعتوں پر آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ مسافر پر جمعہ بھی فرض نہیں ہے، اس میں بھی کنسیشن عطا کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے۔ روزہ ہر مسلمان پر یہ بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، لیکن کوئی بیمار ہو تو اللہ نے اسے کنسیشن دے دیا، مہلت ہے کہ نہیں؟ مسافر ہے،
تو اللہ نے اسے بھی مہلت عطا فرمائی، اور بھی اس کے مراحل ہیں۔ اب حج دیکھیں، حج کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ، تو اللہ نے حج فرض ضرور کیا ہے، لیکن کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی سبیل رکھتا ہو، جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ چھوڑ کر گھر جائے تو بیوی اور اس کے بچے بھوکے نہ مرے واپس لوٹ کر آنے تک، اس کے لیے حج فرض ہے، وہ بھی زندگی میں ایک بار۔ زکوٰۃ ہر سال فرض واجب ہے۔ اس کے کیا ہے کنڈیشن؟ کہ صاحب نصاب ہو، پیسہ ہو، مقدار تک نصاب تک پہنچے تو دے، غریب ہے اس کو بھی خلاصی اور چھٹی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادات میں اللہ نے فرائض میں، واجبات میں کنسیشن عطا فرمایا۔ کیا کیا ہے؟ کنسیشن عطا فرمایا ہے، لیکن ایمان میں کسی قسم کا کوئی کنسیشن نہیں ہے بتائیے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، وہ کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر۔ یہ کیا کنڈیشن ہے؟ اب اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں اللہ پر تو ایمان لاؤں، نعوذ باللہ میں نبی پر نہیں لاتا، تو وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کنسیشن نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہو کہ مجھ پر لا لیا، فائن، ایکسیپٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے تو مان رہا ہے نا۔ نہیں، اللہ نے کہا مجھ پر نہیں، صرف مجھ پر نہیں، میرے نبی پر بھی لانا پڑے گا۔ اچھا بات ہو گئی، کوئی بندہ اٹھ کے ٹھہرے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پر، رسول پر تو لاتا ہوں، فرشتے کیونکہ میں نے دیکھے نہیں ہیں مانوں گا نہیں۔ آپ بتائیے وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، اللہ نے اپنی ذات کو پیش کیا، وہ ملائکتہ، ملائکہ کو، جبرائیل ہیں، یہ ایمان ہے آپ کا۔ کیا ہے؟ ایمان لانا ہے بھائی۔ میکائیل ہیں، عزرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، جتنے ملائکہ ہیں ان پر ایمان ہے، تو ان پر بھی ایمان لانا آپ کو ضروری ہے، اس کے میں کنسیشن نہیں۔ کوئی کہے کہ اسرائیل سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں اسرائیل پر ایمان نہیں لاتا، بولیے آپ، تو وہ مسلمان ہوگا؟ حالانکہ ڈر لگتا ہے، موت سے ڈرتا ہے لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی ماننا تو پڑے گا، دیر از نو ادر آپشن۔ اس کے بعد کتابیں ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان آج کے لبرلائزیشن دور میں آزاد خیال ایسے بہت ہو گئے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وی ڈونٹ کیئر، نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں، اس قسم کے لبرل اور ماڈرن خیالات جو انسان کو، مسلمان کو مسلمان رہنے نہیں دیتے، یہ بھی ہو گئے۔ اب اگر کوئی مسلمان ٹھہر کر بولے کہ بھائی میں قرآن پڑھنے والا ہوں، حافظ قرآن، میں قرآن پر ایمان لاؤں گا، دوسری کتابوں پر نہیں لاتا، مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر یہودیوں کے پاس تورات ہے تو میں کیا کروں؟ زبور ہے تو میں کیا کروں؟ انجیل عیسائیوں کے پاس ہے تو میں کیا کروں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ بھی مسلمان بولیے رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تورات پر بھی لانا پڑے گا، زبور پہ، انجیل پہ، حالانکہ وہ کتابیں اپنی اصل حیت میں نہیں ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں۔ they are not as they were، ایسے نہیں ہے جیسے وہ پہلے نازل کی گئی تھی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا، اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت ہم نے کی ہے۔ زبور بھی اس نے نازل کی، تورات بھی اللہ نے بھیجی نا بھائی، پیغمبروں پہ، داؤد پر، موسیٰ پر اور عیسیٰ پر جو کتابیں نازل ہوئی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کتابیں بھی تو بولیے اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے ذمہ داری نہیں لی۔ کس کے لیے؟ محبوب، دو چیزوں کی ذمہ داری، بہت چیزوں کے علاوہ۔ ایک تو وہ کتاب جو تجھ پر نازل، اس کا زیر و زبر بھی بدلنے نہیں دوں گا، اس کا حرف تو، آیت تو بہت دور کی بات ہے، زیر و زبر بھی تبدیل اس کا نہیں کیا جائے گا۔ اور اے مصطفیٰ تیری بھی میں نے حفاظت کی، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب لوگوں سے بچانا، تجھ پر اگر کوئی حملہ کرے، تیری ذات پر کوئی حملہ کرے، تیری شان پر کوئی حملہ کرے، تیری رفعت پر کوئی حملہ کرے، تیری شوکت پر کوئی حملہ کرے، تیری ناموس پر کوئی حملہ کرے، تو مصطفیٰ تیرا رب تیری حفاظت کے لیے موجود ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔
تو دوستو جہاں تک یہ ایمان کا تعلق ہے، عقیدے کا، اس میں کسی قسم کا کوئی کنسیشن ہے؟ بولیے نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی کنسیشن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، حالانکہ عبادات میں آپ کو کنسیشن عطا کیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب ایمان میں کسی قسم کا کوئی کنسیشن نہیں تو وہ ذات، وہ ہستی والا صفات جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور جو سراپا ایمان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ جان ہے تو ایمان ہے۔ ایمان کی روح اساس کیا ہے؟ وہ نبی کی ذات ہے، وہ نبی کی محبت ہے، وہ نبی کی حرمت ہے۔ بولیے اب اگر یہ نہیں تو پھر یہ ساری چیزیں لے کر کیا کریں گے آپ؟ مسجدیں تو رہیں گی، نماز پڑھنے والے مسلمان نہیں رہیں گے اگر نبی کی محبت دل میں نہ ہو۔ روزے دار تو آپ کو نظر آئیں گے لیکن فاقہ کش ہوں گے، انہیں روزے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا اگر نبی کی محبت نہ ہو۔ حاجی تو آپ کو طواف کرتے نظر آئیں گے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ان کا حج نہیں ہوگا، وہ عند اللہ حاجی نہیں کہلائیں گے جب تک کہ ان کے سینے میں نبی کی محبت میں دھڑکنے، تڑپنے اور مچلنے والا دل نہیں ہوگا۔ یہ کنڈیشن ہے، اساس ہے ایمان کی، ہے کہ نہیں؟ یہی تو چیز ہے جو ہم کو اور آپ کو اور عیسائیوں کو الگ کرتی ہے۔ وہ تو اللہ کو مانتے ہیں نا، حالانکہ شریک کر کر مانتے ہیں لیکن مانتے ہیں۔ یہود وہ بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ موسیٰ اور داؤد کے رب پر ایمان رکھنے والے، بولیے تو کیا وہ حق پر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ کیا چیز آپ کو حق پر لاتی ہے اور کیا چیز آپ کو مسلمان اور صاحب ایمان بناتی ہے، جنت کا مستحق بناتی ہے، اللہ کے انعام و اکرام کا مستحق بناتی ہے؟ تو کہنا پڑے گا وہ صرف محبت رسول ہے جو مسلمانوں کو یہودیوں سے الگ کرتی ہے۔ وہ صرف محبت رسول ہے جو مسلمانوں کو عیسائیوں سے ممتاز بناتی ہے۔ وہ صرف محبت رسول ہے جو ہمیں مسلمان بناتی ہے۔ وہ صرف محبت رسول ہے دوستو جو ہمیں جنت کا مستحق بناتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور کا ارشاد ہے، یہ محبت، ہم اہل سنت حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جب کرو یہ محبت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں اس وقت قبول ہوں گی جب دل میں محبت رسول کی شمع تم نے جلا لی ہے۔ اگر یہ شمع نہیں جلتی تو سمجھو تمہارے سینے کے اندر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ نور رسالت کی اگر روشنی تمہارے سینوں میں نہیں ہے تو گھٹا توپ اندھیروں میں ہم تم ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوستو محبت رسول کیوں ضروری ہے اور نبی کے گستاخوں سے لڑنا کیوں ضروری ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو احتجاج کرنا کیوں ضروری ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی مذاق اڑائے تو تمہیں آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی مرد ہو کہ عورت ہو حضور کی شان میں گستاخی کرے تو بچے کو آگے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں بھی شکایت کرنا اور پھر آگے بڑھ کر اس کا احتجاج کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ بولیے اس لیے کہ اگر ہمارے دلوں سے حرمت رسول نکل گئی، محبت رسول نکل گئی، اگر حضور کی محبت میں مرنے اور مٹنے کا جذبہ نکل گیا تو سمجھو آپ کے سینوں سے ایمان نکل گیا۔ اور یہود نصارہ مسلم دشمن طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ آپ کے سینوں سے محبت رسول کو بولیے نکال دیا جائے۔ حضور کی ایک مشہور حدیث ہے محبت کے حوالے سے، کیونکہ ہم اہل محبت ہیں، کہیں کہ نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بڑی سمپل سی حدیث مبارک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں، کیا نہیں؟ بولیے مومن نہیں۔ کب تک نہیں یا رسول اللہ؟ جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ بولیے کیا کریں؟ ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اب آئیں ایک ایسی ذات کی طرف چلیں جن سے حضور محبت کرتے ہیں اور حضور سے ملنے نہیں آتے۔
حضور کہتے ہیں کہ میں یاد کر رہا ہوں، پھر بھی کہتے ہیں میں نہیں یاد سکتا یا رسول اللہ۔ اس کے باوجود بھی حضور ان پر انعام و اکرام اور نوازشات کی برسات کرتے ہیں۔ حضور کو خبر ہوئی احد کے غزوے کے بعد، جب حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو حضور کو پتہ چلا کہ ایک قرن میں میرا ایک عاشق ہے اور مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس سے جب یہ خبر پڑی کہ میرا ایک دانت ٹوٹ گیا تو اس نے وہ دانت نکالا اور کہا کہ شاید یہ ٹوٹا ہوگا۔ پھر کہا نہیں، مجھے کیسے خبر یہ ٹوٹا؟ اس نے دوسرا نکال دیا، تیسرا نکال دیا، سارے دانت ایک ایک کر نکال دیے۔ تو حضور کو جب یہ پتا چلا کہ قرن میں اویس نام کا ایک شخص رہتا ہے یمن میں، جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے میری محبت کی خاطر، حالانکہ اس نے خود کو تکلیف دی ہے، حضور کہتے ہیں غلط کیا اس نے، حضور نے عمل نہیں دیکھی، محبت دیکھی۔ حضور نے وہ جذبہ دیکھا اویس کا کہ میرے لیے مر مٹنے کا جذبہ اویس کو، اس قدر کہاں سے عشق اس کو ملا ہے۔ تو حضور نے کہا اے میرے صحابیوں، جاؤ اس سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس آ جائے گا۔ ایک صحابی رسول نے ذمہ داری لی، قرن گئے یمن، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کیا، پہنچے قرن میں، اور جیسے ہی وہ گئے وہ تابعی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے صحابی کو دیکھا، تابعیت کا انہیں شرف مل گیا۔ تو حضرت اویس سے وہ صحابی نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اویس آ جا، میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ صہیب رومی روم سے آتے ہیں، سلمان فارسی فارس چھوڑ کر آتے ہیں، سرکار کی محبت میں سب کچھ ترک کرتے ہیں۔ یہاں اویس کا معاملہ یہ ہے کہ حضور کہتے ہیں میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ جا اویس۔ کیا چیز ہے یہ؟ رسول اللہ کی محبت ہے دوستو، یہ محبت ہے ہمارے سینوں میں۔ اب اویس القرنی کا کیا جواب ہے؟ کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے صحابی، اللہ کے رسول سے کہنا میں بھی تڑپتا ہوں، مچلتا ہوں حضور کے دیدار کے لیے، کوئی ایسا دن نہیں جاتا، کوئی ایسا پل نہیں جاتا کہ سرکار کا تصور میرے ذہن اور دل میں نہیں ہوتا ہو، لیکن کیا کروں، میں نہیں آ سکتا۔ صحابی نے سنا کہ کہا کہ میں نہیں آ سکتا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں اور تو کہتا ہے ویسے تو نہیں آ سکتا۔ تو کہنے لگے جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ کیا کروں، میری ایک بوڑھی ماں ہے اور اس کی مجھے خدمت کرنی ہے، میں اسے چھوڑ کر میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا، ہاں اگر اس کی خدمت سے کبھی فارغ ہو جاؤں تو میرے نبی کے پاس ضرور آؤں گا۔ کہنا کہ دل تڑپتا ہے یا رسول اللہ آپ کے دیدار کے لیے، مچلتا ہوں یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اویس کے فکر و خیال میں، اس کے ذہن و دماغ میں، اس کے دل میں، اس کے تصورات میں، اس کی کائنات میں، ہر جگہ آپ ہیں، ہر جگہ آپ ہی آپ یا رسول اللہ۔ لیکن اویس اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر نبی کے دیدار کو نہیں آ سکتا۔ یہ پہنچے حضور کا پیغام لے کر، حضرت اویس قرنی کا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ میں جا کر کہا یا رسول اللہ اویس نے ایسے ایسے اور ایسے ایسے عرض کیا ہے۔ حضور بہت خوش ہوئے، حضور نے یہ نہیں کہا میرا حکم نہیں مانا، اس نے کہا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کے باوجود نہیں آیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں بھی تو اس کی ملاقات کا مشتاق تھا، لیکن اس سے کہنا کہ ماں کی خدمت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر حضرت سیدنا عمر کو بلایا اور مولا علی مشکل کشا کو یاد فرمایا اور اپنا زیب تن کیا ہوا کرتا اتار کر پیش کیا اور کہا کہ دیکھو میں جب چلا جاؤں تو تم یمن جانا، میرے عاشق کی یہ نشانی ہے، وہ قرن میں رہتا ہے اور میرا کرتا بطور تحفہ اسے دے دینا۔ یہ محبت رسول کا انعام ہے دوستو، کہ دل تڑپ رہا ہے رسول کی محبت میں لیکن آ نہیں سکتے، تو حضور نے اپنا پیراہن دے کر کہا کس کو؟ امیر المومنین ہے جو بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، ان کو جو باب المولا کائنات شیر خدا ہے، جو سید الاولیاء ہے، جو سلطان الاولیاء ہے، جو مظہر العلوم ہے، ان سے اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جاؤ علی میرا کرتا اویس کو دینا اور کہنا اس سے کہ وہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ تو کہنے لگے حضور ارشاد فرمائے کہ وہ مجھ سے اور اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ اس کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو اللہ اکبر، یہ انعام عشق رسول کا حضرت سیدنا اویس القرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ دوستو تو کیا اس واقعے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ یہ واقعہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے،
حضرت اویس القرنی کی محبت رسول کی داستان ہر عاشق رسول سناتا ہے، تقریر کے ذریعے سناتا ہے، تحریر کے ذریعے لکھتا ہے، نہ تو منقبت میں آپ نے سنی ہے، لیکن کیوں پتہ یہ چلا کہ اویس قرنی نے یہ درس دیا کہ میری ماں سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے بلانے اور حکم دینے کے باوجود بھی میں ماں کو چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں نہیں گیا، لیکن میرے نبی سے کہنا کہ ایسی ایک ماں نہیں لاکھوں مائیں اویس نبی کے قدموں پر قربان کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی، حضور فرماتے اویس ٹھیک ہے تو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے نا، سن تجھے تیری ماں سے زیادہ تیرے نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ یہی معنی ہے اس حدیث مبارکہ کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ اگر اویس بھی ہوں، اویس القرنی جو عاشق رسول ہے، ان کو بھی نبی سے اپنی ماں سے زیادہ محبت کرنی ہے، تب جا کر وہ مومن ہوں گے۔ تو ہمارا آپ کا کیا شمار ہے دوستو؟ آئے دن ہمارے اور آپ کے آقا مولا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ ایک نپور شرما کا واقعہ نہیں ہے، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ آج حکومت جاگی ہے ہندوستان کی، یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ ایسی گستاخیاں پھر نہیں ہوں گی دوستو، یہ چلے گا سلسلہ، یہ کوئی نیا نہیں ہے سلسلہ، یہ بہت زمانے سے چل رہا ہے۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے بحیثیت مسلمان؟ یقیناً ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو یہاں کے قوانین کی پابندی ہم پر اور آپ پر لازم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو قانون کا النگھن کرنا ہے، آپ کو لا ابائڈنگ سٹیزن بننا ہے، لیکن یاد رکھیے سر کاٹنے پر اگر ممانعت ہے تو سر کٹانے پر ممانعت نہیں ہے۔ جان لینا اگر قانون کے خلاف ہے تو جان دینا قانون کے خلاف نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھو، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ حضور کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تمنا ہمارے دل میں رہے گی، یا رسول اللہ اگر کبھی موقع مل جائے تو آپ کے قدموں پہ اپنے سر کٹا کر جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو بیکار ہے۔ دیکھیں حضرت حبیب بن ثابت کا واقعہ، حضور تشریف فرمائے اور کسی نے آ کر خبر دی کہ مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کی طرف سے خط آیا ہے۔ حضور نے کہا لاؤ خط دیکھو، تو اس نے خط لکھا حضور کو، خط لکھ کر کہنے لگا کہ اے محمد تم تو نبی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ تعالیٰ کہنے لگا میں بھی نبی ہوں، چلو ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، تم وہاں کے نبی بن جاؤ میں یہاں کا نبی بن جاتا ہوں۔ حضور کو بڑا جلال آیا، میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال آمیز لہجے میں کہنے لگے یہ مسیلمہ کذاب ہے۔ کیا کہا؟ مسیلمہ کذاب۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہیں بیٹھے رہتے تھے لوگ لکھنے والے، صحابہ جنہیں لکھنا آتا تھا، لکھو خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام۔ مسیلمہ کذاب حضور نے نام دیا، کذاب یعنی جھوٹا بولنے والا، بہت زیادہ بڑا جھوٹا، اس کو کذاب کہتے ہیں، کذب سے جو کام لیتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں آیا ہے۔ تو حضور نے کہا لکھ دے خط، تو صحابہ نے لکھا، اور جیسے حضور نے خط اٹھایا صحابہ کی صفوں میں سراسمگی دوڑ گئی۔ ہر صحابی منتظر ہے کہ یہ موقع ہمیں ملے گا نبی پر قربان ہونے کا، کیونکہ ان کو معلوم ہے جو خط لے کر جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ حضور کے پاس قاصد آتے تو حضور احترام سے بھیج دیتے، لیکن حضور کے قاصد جہاں جاتے ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا۔ ایک نحیف، ناتواں، کمزور، غریب صحابی حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے آخر میں بیٹھے تھے اور کھجور کھاتے بیٹھے تھے، کھجور نوش کرتے ہوئے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی حضور نے خط اٹھایا اور کہا کون ہے میرے صحابہ میں سے جو مسیلمہ کذاب کو میرا پیغام جا کر پہنچائے پر نہیں آئے تھے، اڑ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اور جیسے ہی انہوں نے چیخا جو کھجور کھا رہے تو اس کے چھلکے صحابہ کے چہروں پہ گر گئے، ان کے اماموں پہ گر گئے۔ تو صحابہ نے کہا آرام سے کھا تو لے بھائی، اس کے بعد جواب دینا۔ تو کہنے لگے اگر آرام سے کھاتا رہوں گا تو یہ موقع کسی اور کو مل جائے گا، نبی پہ قربان ہونے کا موقع کسی اور کو مل جائے گا، میرے آقا پہ جان قربان کرنے کا کوئی موقع اور صحابی لے جائے گا۔ یہ سعادت جو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ملے۔ غریب ہیں، کمزور ہیں، 10-11 بچے ہیں،
یہ نہیں سوچا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، بھوک سے مریں گے، نہیں، کہا یا رسول اللہ قربان۔ حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ حبیب تو بڑا غریب ہے، تو کیسے جائے گا، تیرے تو 10-11 بچے۔ حضور کو پتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت میں اس کو جو انعام ملنے والا ہے وہ سارے لوگ دیکھ کر ہش ہش کرتے رہیں گے، انبیاء اس پر رشک کرنے والے ہوں گے۔ تو حضور نے کہا یہ تو دنیا فانی ہے، آج نہیں تو کل چلا جائے گا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ یتیموں کا والی و فاوا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت ایسے ہاتھ بڑھایا اور اپنے دست مبارکہ سے وہ صحابی رسول کو دے دیا، انہوں نے ہاتھ میں لے لیا، کہا تو غریب ہے، تیرے پاس کوئی سواری بھی ہے، کیسے جائے گا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ تو حضور نے کہا کہ اس کے لیے گھوڑے کا انتظام کرو، گھوڑے کا انتظام کر دیا گیا۔ حضور نے کہا ہتھیار ہے تیرے پاس، راستے میں موذی جانور ملیں گے، چور ڈکیٹے ملیں گے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بھی نہیں۔ حضور نے نیزے کا انتظام کیا، لباس کا انتظام کیا، حضور نے پیسے کا انتظام کیا، زیادہ سفر ان کو دیا۔ اب وہ نکلے بڑے کر وفر کے ساتھ، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے گستاخ سے ملاقات کے لیے اور نبی کا پیغام اس تک پہنچانے کے لیے یہ صحابی رسول جانثاری کے جذبے سے سرشار ہو کر سر پر کفن مار کر نکل رہا ہے، لوگ رش کر رہے ہیں، سب نے ان کو ودا کر دیا۔ گھر والوں سے ملے، بیوی بچوں سے بھی ملے ہوں گے نا، سوچے ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی وہ صحابی رسول کی۔ جب گئے مسلمہ کذاب کے دربار میں اور جا کر پیغام دیا کہ میں محمد رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جیسے ہی پیغام دیا تو مسلمہ کذاب نے جب پڑھا تو اس کا نام تو کچھ اور تھا، حضور نے کذاب لکھا تھا نام کے ساتھ۔ تو پڑھنے والے جو ٹھہر تھے اس نے پڑھا مسلمہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام، تو کہا کیا کہا، مجھے جھوٹا کہا، بھئی بادشاہ ہے وہ، اس نے کہا مجھے جھوٹا کہا محمد عربی نے، لاؤ یہ خط میرے ہاتھ میں۔ تو اس نے یوں لے کر دیکھا اور لے کے جا کر وہ صحابی رسول کے ہاتھ میں رکھا، حبیب بن ثابت کے، اور کہا کیا ہے یہ پیغام، کس نے لکھا ہے؟ تو کہا میرے نبی نے۔ کہا کذاب، مجھ کو کذاب کہا؟ تو ہاں تجھے کذاب کہا، تیری مجال کہ تو بھی کہہ رہا، ہاں کہوں گا، بار بار کہوں گا، میرے نبی نے جو فرمایا وہ میرا ایمان ہے۔ میرے نبی نے تجھے کذاب کہا، مسلمہ تو کذاب ہے، میرا نبی نبی برحق ہے، میرا رسول رسول برحق ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ سید الاولین ہے، وہ سید الآخرین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ اللہ کا برحق نبی ہے، اللہ کا برحق رسول ہے۔ کہنے لگا اے تجھے ڈر نہیں لگتا، میرے ہاتھ میں یہ تلوار دیکھ رہا ہے، خبردار باز آ جا اپنی حرکت سے ورنہ میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ کیا کہا؟ میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو کہنے لگے یہ لے میرا ہاتھ موجود ہے، ہاتھ میں رسول اللہ کا پروانہ ہے، رسول اللہ کا قط ہے، نبی کے انعام کی مہر لگی ہے۔ جیسے ہاتھ بڑھایا اس نے ہاتھ پر تلوار ماری، ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا، ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا۔ دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دیکھے جذبہ غلامی، دیکھے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا اب تو باز آ جا۔ تو کہا مرتا مر جاؤں گا، باز نہیں آؤں گا، یہ میرے نبی کی حرمت کا معاملہ ہے، یہ میرے نبی کی ناموس کا معاملہ ہے۔ دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، خون کے فوارے نکلے، نحیف تھے، پہلے ہی کمزور تھے، آپ نے سنا۔ جب نیچے گر گئے تو مسلمہ کذاب نے کیا کیا، سینے پر پیر رکھا اور سینے پہ پیر رکھ کر کہنے لگا اب بھی باز آ جا، تجھے موقع دیتا ہوں میں، اب بھی باز آ جا۔ تو کہنے لگے قربان جائے اس قربانی کے جذبے پر، کہنے لگے کہ تو میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، پھر بھی میں تجھے نبی نہیں مانوں گا اور میرے نبی کی شان میں تجھے گستاخی کی اجازت نہیں۔ گردن کاٹ دی۔ ادھر حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ ساتھ میں سر حضور کی مجلس میں بیٹھے، جبرائیل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کا جانثار کامیاب ہو گیا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا صحابی جس کو میں نے قاصد بنا کر بھیجا تھا وہ کامیاب ہو گیا اور حوران بہشت جنت میں اس کے استقبال کے لیے ٹھہرے ہوئے۔ تو دیکھو دوستو، ایک کمزور صحابہ میں سے کمزور تھے لیکن ایمان ان کا کتنا قوی تھا، کتنا مضبوط تھا۔ ہم میں ہے کوئی ایسے ایمان والے؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ ایمان کے حضور نے 3 درجے بتائے۔ کتنے بولیے؟ 3۔ کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ اگر تم دیکھو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اسلام کے خلاف اور کوئی گستاخی کر رہا ہے نبی کے خلاف اور اسلام کی عبادات و معاملات پر اعتراض کر رہا ہے، عقائد پر تمہارے جھگڑ لگڑ رہا ہے، تو کیا کرو؟ 3 درجے بتائے حضور نے۔ حضور کو معلوم ہے، حضور جانتے ہیں، حضور رحیم ہے، حضور رؤوف ہے، اللہ خود فرماتا ہے بڑی شفقت کرنے والے ہیں اپنی امت پر۔ حضور نے فرمایا 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہے تو، جیسا صحابہ نے کیا،
جیسا مسلم حکمرانوں کی حکومت میں مسلمانوں نے کیا، نہیں دوسرے درجہ۔ تو یا رسول اللہ کیا ہے دوسرا درجہ؟ تو زبان سے بول کے غلط ہوا ہے، آپ نے کہا، سنا، گستاخی ہوئی، جنہوں نے کہنا تھا اپنی زبانوں سے کہا، یہ دوسرے درجے پر، سیکنڈ لیول پر۔ اس کے بعد ایک اور درجہ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں کوئی ڈرے گا جان کے لیے، اپنی مال کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ میری امت میں ایسے بھی تو ہوں گے کمزور، مجبور رہیں گے، نہیں بول سکیں گے۔ دیکھیں قائد برحق نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو ساری کائنات کے نبی اور مختار ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تیسرا درجہ آپ کے لیے دیا۔ دوسرے درجے میں علماء ہیں، اور دوسرے درجے میں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ چاپلوسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں ہندوستان کے ایک ایسا قائد عطا فرمایا جسے ہم نقیب ملت اسد الدین اویسی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج سیڈیشن کے چارجز لگے، فریڈم آف اسپیچ پر، گستاخی پر، جو سیکشنز نکول شرما وغیرہ پہ لگائے گئے، ان پر بھی لگائے گئے۔ کیوں؟ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہونے والی گستاخی پر ببانگے دہل آواز اٹھائی اور اس کی مخالفت کی، اللہ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک کیس بک ہوا، مسلمان دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں ہر مرحلے میں کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیں جو نبی کے لیے لڑے گا، جو مٹے گا، ہر مسلمان اس کا دست و بازو بننے کے لیے تیار ہے۔ بولے ہے کہ نہیں آپ؟ تیسرا درجہ کون ہے؟ تیسرے درجے میں عام مسلمان آ جاتا ہے، جو خائف ہوتا ہے، جو سکیڈ ہوتا ہے، جو ڈرتا ہے کہ میں اگر بولوں گا تو مجھ پر بھی کیس ہو جائے گا۔ تو حضور نے اس کو بھی مہلت عطا فرمائی ہے۔ دیکھو کتنی محبت فرما رہے ہیں میرے آقا اپنی امت سے۔ تیسرے درجے پہ کس کو رکھا پتہ ہے آپ کو؟ او مسلمان، وہ ایمان والا جو غلط ہوتا ہوا دیکھے تو کم از کم یہ دل میں خیال کر لے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس درجے میں تو ہے نا، چوتھا درجہ کوئی نہیں ہے دوستو۔ اگر یہ جذبہ نکل گیا قلب سے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی اور ہمارے دل میں، پہلے ہم نے ہاتھ سے نہیں روکا اور زبان سے نہیں بولا، اس کی مخالفت نہیں کی، اور دل میں اگر ہمارے یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، تو چوتھے درجے میں کچھ نہیں ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا اسلام، جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو کم از کم اس درجے میں آپ کو رہ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ بولنا آسان ہے دوستو، یہ نعرے لوگ لگاتے پھرتے ہیں، آپ جانتے ہیں حافظ صاحب، لیکن کیا ہے اس نعرے کی اساس کیا ہے؟ حاضر ہونا کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ حنین ہے، 12,000 کا لشکر جرار ہے، اسلام کی ایک ایسی جنگ ہے کہ 61 سالی کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا تو وہ پورا مال لے کر آئے، حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے، حضرت عثمان نے سینکڑوں اونٹ پیش کر دیے۔ مخالفت ہے، پورے الائیڈ فورسز اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے، حضور نکلے حنین کی طرف، غزوے کی طرف، لیکن جب جانے لگے صحابہ، کتنا لشکر ہے؟ 12,000 کا، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، کتنا؟ بولے 12,000 آرمڈ فورسز ہیں، یہ سب جا رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ راستے میں ایک پہاڑ کے پیچھے عقبی حصے میں، رائٹ ٹو دا بیک سائڈ آف اے ماؤنٹین، وہاں پہ آرچرز بیٹھے تھے تیر انداز چھپ کر، اور مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بیٹھے ہیں۔ یکایک انہوں نے تیروں کی برسات کر دی، مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، نبی تنہا رہ گئے چند صحابہ کے ساتھ، نبی تنہا ہے، بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ یہ غیر متوقع حملے کے لیے وہ ریڈی اور تیار نہیں تھی، ان ایکسپیکٹڈ ایمبوش تھا، وہ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا حملہ ہو جائے گا۔ راستے میں جا رہے تیروں کی برسات ہوگی، سب بھاگ گئے، حضور تنہا ہے۔ اب دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رس اور شعر پڑھا، انا نبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ حضور کی آواز صفوں کو چیرتی ہوئی، میدانوں کو پار کرتی ہوئی صحابہ تک پہنچی، اور حضور نے گھوڑا ایسے آگے بڑھایا، میرے نبی پیچھے بولیے نہیں ہٹے۔ حضور نے ایسے گھوڑا آگے بڑھایا اور سیدھی جانب دیکھا اور کہا یا معاشر الانصار، کہا کہ اے میرے انصاریوں۔ تو حضور کی آواز جب صفوں کو چیرتی ہوئی بہت دور تک نکل گئے تھے لوگ، پہنچی تو جب صحابہ نے سنا حضور کی آواز تو پریشان ہو گئے، ہم کسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہم جان بچانے جا رہے ہیں؟ ارے جان ہماری تو وہاں ٹھہری ہے، ہمارا ایمان تو وہاں ٹھہرا ہے، ہمیں جان اللہ نے دی ہے ان پر قربان کرنے کے لیے۔ تو صحابہ نے پکار کر کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نحن معک یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ پھر لیفٹ کی طرف دیکھا، مہاجرین جا رہے تھے، یا ایھا المہاجرون، تو کہا لبیک
لبیک نحن معاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو اصل معنی یہ ہے کہ جب اسلام پر حملہ ہو اور نبی کی ناموس پر حملہ ہو تو آپ کو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہی نہیں لگانا ہے، بلکہ اپنی جانوں کو حضور کے لیے پیش کرنا ہے۔ راوی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ گھوڑوں پر جا رہے تھے، اونٹوں پر جا رہے تھے، گھوڑے مڑے نہیں، اونٹ مڑے نہیں، تو حضور کے بلانے پر، حضور کی صدا پر صحابہ گھوڑوں پر سے کود گئے، اونٹوں پر سے کود کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تو دوستو یہ ہے جذبہ ایمانی جو صحابہ کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہم کی صف میں لا کر ٹھہراتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی تیرے اصحاب سے میں راضی ہوں اور تیرے اصحاب مجھ سے راضی ہیں۔ ارے یار وہ راضی ہیں کوئی بڑی بات نہیں، اللہ فرماتا میں راضی ہوں ان کے، کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کی محبت سے سرشار تھے۔ دوستو آئے دن ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخیوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور بحیثیت مسلمان آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس حیثیت سے ہو سکتا ہے آپ اپنا احتجاج درج کرائیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ وہ آپ کے سینوں سے نبی کی محبت کے جذبے کو نکال کر پھینک دینا چاہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جب یہ جذبہ نکل جائے گا تو کچھ بھی باقی رہنے والا مسلمانوں میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ کس نے کہا؟ یہ یہودی اور عیسائیوں کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کو حکیم الامت علامہ اقبال نے یوں پیش کیا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ روح محمد کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، فاقوں سے نہیں ڈرتے۔ ارے کیوں ڈریں گے؟ ہمارے نبی نے تو پیٹ پر پتھر باندھے ہیں نا۔ ارے فاقہ ہم اپنی مرضی سے رمضان میں 30 دن کا کرتے ہیں کہ نہیں بتائیے؟ مسلمان فاقوں سے نہیں ڈرتا اور فاقوں کی وجہ سے کمزور نہیں پڑتا۔ کیوں؟ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، بھوک اور شدت میں جنگیں لڑی باطل کے خلاف اور کامیاب ہو گئے۔ 313 1000 پر بھاری پڑ گئے۔ ایسی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور اہل حرم کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و عرب سے نکال دو۔ کیا کر دو؟ فرنگی تخیلات۔ فرنگی تخیلات کیا ہے؟ لبرلائزیشن، ماڈرنائزیشن، فریڈم آف اسپیچ، رائٹ آف ایکسپریشن، سٹائر جسے کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں۔ کیا ہے؟ فرق نہیں پڑتا، وی ڈونٹ کیئر، وہ بول رہے ہیں بول لے دو۔ نہیں دوستو، عیسائیوں کو فرق نہیں پڑتا ہوگا، یہودیوں کو فرق نہیں پڑتا ہوگا، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو فرق نہیں پڑتا ہوگا، ہمیں پڑتا ہے۔ اسی لیے پڑتا ہے کہ اگر نبی کی محبت میں مٹنے کا جذبہ نہیں رہا تو سمجھو سب کچھ برباد و تباہ ہو گیا، اسلام بھی ہاتھ سے گیا، ایمان بھی ہاتھ سے گیا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا ہمیں ایسا قلب عطا جو تیرے نبی کی محبت میں تڑپنے والا ہو، ایسا سینہ عطا فرما جو تیرے نبی کی محبت میں پیش کرنے والا ہو۔ اے اللہ ہمیں تیرے نبی کی سچی محبت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم کمزور ناتواں نہیں ضرور ہیں، لیکن ہمارے قلب میں وہ جذبہ ہے کہ مولا اگر موقع ملے تو اپنی جانوں کا نذرانہ تیرے نبی کے قدموں میں پیش کر دیں گے۔ ہمیں وہ جذبہ عطا فرما پروردگار جو تو نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، ہمیں وہ جذبہ عطا فرما اے مولا جو تو نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اسلام سرخرو تھا، جس کی وجہ سے اسلام سربلند تھا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا ارشاد ہے ہم نہ ڈریں گے نہ گھبرائیں گے، اسی لیے کہ ہم مومن ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو تو کیفر کردار تک پہنچا۔ دنیا میں رسوا ہوئے ہیں مولا، آخرت میں بھی ان کے لیے سخت سخت عذاب تیار کر کر رکھ جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں پر فضل و کرم فرما مولا، ہماری خطاؤں لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر کبیرہ ظاہر پوشیدہ جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، دانستہ کیے ہیں یا نادانستہ کیے ہیں، اے باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام خطاؤں، تمام لغزشوں، تمام کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہے ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار و متقی اور پرہیزگار بنا۔ اے باری تعالیٰ
مسلکی منافرت کو مسلمانوں کے درمیان سے مٹا، مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما۔ جس طرح تو نے اہل عرب کو نبی رحمت علیہ السلام کی محبت کے لیے کھڑا کرنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے، مولا ایسے ہی جذبہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی عطا فرما، مسلمانوں کے درمیوں میں اتحاد عطا فرما، ان کی صفوں میں انتشار کو دور فرما، آپس میں محبت اور ہمدردی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما۔ مولا ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا، نماز کی پابندی